حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، ان کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کفر اور سرکشی کی بنا پر انہیں عذاب دیا تھا، اس کا ذکر کیا گیا۔ اور یہ پچھلی قوموں کے واقعات ذکر کرنا، قصے ذکر کرنا، ان کی سٹوری بیان کرنا، یہ کوئی عبث بیکار نہیں ہے، بلکہ قرآن میں اگر مختلف قوموں کے واقعات اور ان کی سٹوریز بیان کی گئی ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار حکمتیں ہیں۔ سب سے پہلا تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یونس کا اگر ہم تفسیر یعنی کہ شروع سے اگر کرتے چلے آئیں یا سنتے چلے آئیں تو اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے توحید اور شرک کا ذکر کیا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اس کے ساتھ شرک نہ کرو۔ پھر ایک دم ٹاپک چینج کر دیا۔ قرآن میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک ٹاپک چل رہا ہوتا ہے، پھر اچانک سے اللہ تعالیٰ اس جو واقعہ چل رہا ہوتا ہے، جو ٹاپک چل رہا ہوتا ہے، اسے چینج کر دیتا ہے۔ تو ٹاپک چینج کرنے سے انسان کی جو طبیعت ہے نا، اس میں بات سننے کی دلچسپی برقرار رہتی ہے۔ تو یہ قرآن کی حکمتوں میں سے ایک حکمت ہے۔ آپ دیکھیں قرآن مجید میں نیک لوگوں کا ذکر چل رہا ہوتا ہے، ان کے انعامات کا ذکر چل رہا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد ٹاپک چینج ہو کے جو گناہگار ہوتے ہیں ان کا اور پھر ان پر عذاب کا ذکر آ جاتا ہے۔ تو ٹاپک چینج ہونے سے جو سستی آ رہی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ ایک ہی چیز کو اگر مسلسل بولا جا رہا ہو تو انسان کی وہ اٹینشن نہیں رہتی۔ تو قرآن مجید کی یہ بھی حکمتیں ہیں ٹاپک چینج کرنے میں، حکمتوں میں سے ایک حکمت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے توحید اور شرک کا ذکر کیا، اور اب ٹاپک چینج کر کے حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ سب سے پہلے، اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آئے گا، ان کی سٹوری آئے گی۔ تو یہ قصے بیان کرنے سے یہ نہ سمجھے کوئی کہ قرآن قصے کہانیوں کی کتاب ہے۔ قرآن قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو سٹوری بیان کی ہے ٹاپک چینج کر کے دلچسپی برقرار رکھنے کے لیے کہ جو سامعین ہیں ان کو اکتاہٹ نہ ہو، وہ فریش مائنڈ کے ساتھ سنیں اور وہ اٹینشن ان کی جو ہے وہ برقرار رہے۔ تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے۔ اگر تفسیر سے ہمیں شغف تفسیر پڑھتے رہے نا تو یہ بات ہمیں تب پتہ چلے گی کہ ایسا ہوتا ہے، اور جو صرف عربی پڑھتے رہتے ہیں قرآن مجید کی، وہ اس بات تک نہیں پہنچ سکتے، انہیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کہاں کب قرآن کا ٹاپک چینج ہو گیا۔ تو قرآن سمجھ کر پڑھیں گے، تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے تو یہ بات سمجھ میں آتی۔ دوسری بات، یہ قصہ بیان کرنے کا مقصد نبی کریم علیہ السلام کے قلب کو تسلی دینا تھا، اور آپ کو یہ بتانا تھا کہ میرے محبوب، جو کفار آپ کو جھٹلاتے ہیں، آپ کی بات نہیں مانتے ہیں، حالانکہ آپ انہیں حق کی دعوت دیتے ہیں، آپ پریشان نہیں ہو۔ ان کافروں کا، ان نافرمانوں کا، اور جو ہٹ دھرمی پہ اپنے قائم رہتے ہیں وہ ایسے ہی کرتے ہیں۔ نبیوں کے ساتھ پیچھے بھی ایسے ہوتا رہا ہے کہ دیکھو حضرت نوح علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے بتایا، نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا، مگر ان کی قوم نے ان کی نافرمانی کی، سرکشی کی۔ تو آقا علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا تو اس سے کیا ہوا، آپ علیہ السلام کے دل کو تسلی ہوتی ہے۔ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ ہمارے نبی علیہ السلام کی آزمائشوں پہ بے صبرے ہو جاتے تھے یا بے صبری، ایسا نہیں۔ بس ہوتا ہے انسان کو جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو وہ سامنے والے کو پریشان نہیں دیکھ سکتا، وہ خود ہی ایسے دو بول بول دیتا ہے جس سے اس کے دل کو تسکین آئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کے لیے جب بھی ہمارے نبی کو کوئی تکلیف پہنچتی تھی کافروں کی طرف سے، ان کے رویوں کی وجہ سے آپ علیہ السلام رنجیدہ ہوتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی تسلی، سکون کے لیے نہ آیت نازل فرما دیتا تھا، تاکہ اے محبوب آپ پریشان نہیں ہو۔ یہ جو رویہ انہوں نے، جو سلوک آپ کے ساتھ رکھا ہے نا، وہی دیگر نبیوں کے ساتھ بھی ایسا کرتے تھے۔ اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کا اور دیگر نبیوں کا قصہ یہاں پہ ذکر کیا۔ اور سب سے بڑی بات، نبی کریم علیہ السلام کے نبی ہونے کی اور قرآن مجید کے حق ہونے کی دلیل ہے یہ قصے۔ کس طرح کہ آپ علیہ السلام تو حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں نہیں تھے،
حضرت موسیٰ کے دور میں نہیں تھے، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو سب سے لاسٹ میں آئے، سب سے آخری نبی۔ تو آپ کو جو پہلی قومیں گزری اور انہوں نے جو نافرمانیاں کی اور ان پر پھر جو عذاب آیا، کیسے پتہ چلا؟ کیسے پتہ چلا؟ اللہ نے بتایا، اللہ نے وحی کی آپ پر، تو معلوم ہوا اللہ نے آپ کو بتایا، آپ پر وحی کی، تو آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ ورنہ ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہیں جا کے علم حاصل نہیں کیا تھا، کسی بھی مدرسے میں نہیں گئے تھے، کسی یونیورسٹی میں ہمارے نبی نہیں گئے تھے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچوں کس نے پڑھایا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ ہی نے بتایا نا کہ میری قوم، میں نے نوح علیہ السلام کی قوم بھیجی تھی، پھر ان پہ نوح کو نبی بنا کے بھیجا تھا، مگر ان کی قوم نے یہ سب کیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کس کے ذریعے پتہ چلا؟ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتایا۔ تو معلوم ہوا کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سچے نبی ہیں، کیونکہ وحی نبیوں پر آتی ہے، غیر نبی پہ وحی نہیں آتی ہے، غیر نبی پر وحی نہیں آتی ہے۔ تو آپ جب پچھلی قوموں کی خبریں دے رہے ہیں تو آپ سچے نبی ہیں، ورنہ یہ خبریں تو تورات، انجیل، جو پچھلی کتابیں تھیں نا، ان میں موجود تھی اور ان قوموں کے ساتھ ہوئی تھی۔ یہ پوائنٹ سمجھ میں آ رہا ہے؟ پھر قرآن مجید میں یہ ذکر کیا گیا تو معلوم ہوا قرآن مجید بھی حق کتاب ہے، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے، جیسے کہ کافر لوگ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا کرتے تھے یہ بشر کا کلام ہے، یہ محمد معاذ اللہ یعنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود لے کر آ گئے ہیں۔ تو ہمارے نبی نہیں لے کر آئے، بلکہ یہ اللہ نے آپ پر اتارا ہے۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کا تعارف، کہ حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام یشکر تھا۔ نوح آپ کو اس طرح آپ کا لقب پڑا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ کے خوف سے بہت زیادہ روتے تھے۔ نوحہ کسے کہتے ہیں؟ رونے کو، گریہ وزاری کرنے کو۔ تو اللہ کے خوف سے حضرت نوح علیہ السلام بہت زیادہ روتے تھے، بہت زیادہ روتے تھے، تو اس سے آپ کا لقب پڑ گیا نوح، اس سے آپ کا لقب پڑ گیا نوح۔ اور آپ چوتھے نبی اور پہلے رسول تھے، دنیا میں چوتھے نبی اور پہلے رسول۔ پھر آپ کا لقب نوح پڑا، ورنہ اصل نام یشکر تھا۔ اور آدم ثانی بھی آپ کہلاتے ہیں۔ آدم اول کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، کیونکہ طوفان نوح جب آیا تھا، یہ واقعہ بھی آپ کو پتہ ہوگا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی سی بوٹ بنانے کا حکم دیا تھا۔ جب وہ کشتی بنا رہے تھے تو جو کافر تھے، منافقین تھے، سرکش تھے، جو ان کی بات نہیں مانتے تھے، وہ ہنسنے لگے۔ کشتی کا استعمال انسان پانی میں کرتا ہے، تو وہاں صحرا ہی صحرا تھا، کہیں پانی تھا ہی نہیں۔ تو وہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگے اور کہنے لگے، نوح تم کیوں اتنی بڑی بوٹ بنا رہے ہو، یہاں تو کہیں بھی پانی نہیں ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام بس خاموشی سے اپنا کام کرتے رہتے تھے، کیونکہ انہیں تو پتہ تھا اب اللہ ان پہ عذاب بھیجے گا۔ تو پھر جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، انہیں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے ساتھ اس بوٹ میں سوار کر لیا تھا۔ پھر باقی جتنے سارے تھے جو بوٹ میں تھا، کشتی میں تھا، انہیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب سے محفوظ رکھ لیا۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اس طرح تباہ ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے زمین، آسمان، ہر جگہ سے پانی ہی پانی 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 برسایا، اتنا پانی کہ وہ سب ڈوب کے مر گئے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام نے جو بہت بڑی کشتی بنائی تھی نا، اس کشتی میں پانی نہیں آیا۔ اس کشتی میں جتنے لوگ سوار تھے وہ سارے مومن تھے، حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کو بچا لیا اور باقی سب کو غرق کر دیا، ہلاک کر دیا۔ تو جب سارے ہلاک ہو گئے تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ تھے انہیں نجات دی۔ تو پھر کافر تو مر گئے تھے، تو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ جو تھے ان کو ان کا خلیفہ بنایا، جانشین بنایا۔ تو اس لیے طوفان نوح میں سارے لوگ ہلاک ہو چکے تھے۔ پھر دوبارہ انسانی نسل جو حضرت نوح علیہ السلام سے چلی، اس لیے آپ کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا یہاں پر واقعہ ذکر کر کے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ جو نبی ہوتے ہیں وہ اپنی قوم میں سب سے زیادہ بہادر، جرت مند
اور شجاع ہوتے ہیں، کسی سے نہیں ڈرتے۔ اب دیکھو حضرت نوح علیہ السلام اکیلے تھے اور ان کے مخالفین بہت زیادہ لوگ تھے، بہت زیادہ لوگ ان کا انکار کرتے رہتے تھے، ان کی بات نہیں مانتے تھے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کے جو مخالفین تھے وہ بہت زیادہ تھے، اور حضرت نوح علیہ السلام تنہا اکیلے ان کا مقابلہ کر رہے تھے۔ تو اب ایک آپ ہو اور سارے آپ کے مخالفین ہو، بندہ ڈر جاتا ہے، اور قتل کی دھمکیاں دے رہے ہو، ڈرا رہے ہو، تو انسان کو ہوتا ہے کہ میرے ساتھ تو کوئی بھی نہیں ہے، مار دیں گے مجھے تو یہ۔ مگر حضرت نوح علیہ السلام تنہا جمے رہے، حق پر ڈٹے رہے، کھڑے رہے، اور کہا کہ میرا جو کرنا ہے کر لو، تمہیں میرا یہاں کھڑا ہونا، میرا قیام کرنا تم لوگوں کے درمیان، اور جو میں تمہیں حق کی بات بتاتا ہوں، جو میں تبلیغ کرتا ہوں، تمہیں برا لگتا ہے نا، لگتا رہے۔ فعلی اللہ توکلت، میرا بھروسہ اللہ پر ہے، تم سارے مل جاؤ۔ آیت میں ذکر کیا نا کہ بلا لو اپنے شرکاء کو، اور کھلم کھلا بلا لو، مجھے نہیں ڈر لگتا تم سے، میں تمہاری دھمکیوں سے نہیں ڈرتا، کیونکہ میرا بھروسہ میرے رب پر ہے، میں اس کے لیے کام کر رہا ہوں، اس کی رضا کے لیے کام کر رہا ہوں، تو وہی میری حفاظت فرمائے گا۔ تو معلوم ہوا جو مبلغین ہوتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں نا، انہیں ڈرپوک نہیں ہونا چاہیے، اور اگر کوئی ڈرپوک ہے تو وہ دین کا کام نہیں کر سکتا، مخالفتیں ہوتی ہیں، بہت سارے لوگ آپ کے اگینسٹ ہوتے ہیں، مگر آپ کو ڈٹے رہ کر حق پر یہ بتانا ہوتا ہے کہ ہم حق پر ہیں، اور آپ کا بھروسہ اللہ پر ہونا چاہیے، کیونکہ ہمیشہ اللہ حق کا ساتھ دیتا ہے، باطل کا ساتھ نہیں دیتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی قوموں کے واقعات ذکر کر کر، اور جو کفار تھے ان پر عذاب کا ذکر کر کر یہ بھی بتایا کہ جو اب بھی اگر کوئی انبیاء کی نافرمانی کرتا ہے، انبیاء کا کہنا نہیں مانتا، تو اسے ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ابھی بھی اس بات پر قادر ہے کہ سب کو عذاب بھیج کر ہلاک کر دے 1 منٹ میں۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ اگر مہلت دے رہا ہے، ڈھیل دے رہا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کی طاقت اور قدرت اب نہیں ہے، وہ اب بھی قادر مطلق ہے، مگر ہاں مہلت دے رہا ہوتا ہے، اس کی اپنی حکمت ہے، وہ فوراً کبھی عذاب بھیج دیتا ہے، کبھی نہیں بھیجتا۔ اب جیسے بعض لبرل جو آزاد خیال ہیں، وہ ہماری نوجوان نسل کا ذہن یوں خراب کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں گاڈ نہیں ہے، خدا نہیں ہے، معاذ اللہ۔ ادھر سنو بچوں، لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور بڑے بڑے جو پروفیسر یونیورسٹیز میں جو ہوتے ہیں نا، وہ یہ بچوں کے ذہن خراب کہتے ہیں اللہ نہیں ہے، کہتے ہیں اگر اللہ ہو تو فلسطین میں اتنا ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ اگر اللہ ہے، تمہارا خدا ہے، اور وہ اتنا طاقت والا ہے، اتنی قدرت والا ہے، تو لوگ بھوکے کیوں مر رہے ہیں؟ بچے یتیم کیوں ہو رہے ہیں؟ اب جو اللہ کے وہ نہیں جانتے، قرآن کے قریب نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں ہاں بات تو صحیح کہہ رہے ہیں، اور پھر وہ یہ کہتے ہیں آپ کو پتہ بھی اللہ ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ۔ تو پھر وہ ایک نوجوان نسل جو دین سے دور ہوتے ہیں، تو وہ ان کے ذہن میں یہ سوال ڈالتے ہیں کہ بتاؤ اگر آپ کو آپ کی امی کے سامنے آپ کو آگ میں ڈالا جائے، یا آپ پر بم پھینکا جائے، آپ کی امی برداشت کر لیں گی؟ وہ سامنے والا نوجوان کہتا ہے نہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا، میری امی تو مجھ سے بہت محبت کرتی ہے۔ تو پھر وہ کہتا ہے اگر اللہ تو آپ کہتے ہو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، تو پھر تمہارا اللہ کہاں ہے؟ معاذ اللہ، پھر تمہارا اللہ کہاں ہے؟ تو پھر ہم انہیں کیا جواب دیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، لیکن اس کا فوری کسی کو عذاب میں مبتلا کرنا یا ہلاک نہ کرنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اب وہ نہیں ہے یا اس کی قدرت نہیں ہے۔ پچھلی قوموں کے واقعات اٹھا کر پڑھو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھو، حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ پڑھو، حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ پڑھو، جس قوم نے بھی اللہ کی نافرمانی کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایک وقت تک مہلت دی ہے، اور پھر جب وہ نافرمانی مسلسل کرتے رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی کسی پر آگ کا عذاب بھیجا، قوم لوط کا عذاب کہ حضرت جبریل امی کو اللہ نے بھیجا، اور انہوں نے اپنے پروں سے اس بستی کو اٹھایا اور تباہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ایسا کر سکتا ہے کہ اللہ تو چھوٹی سی چیز کے ذریعے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو کسی چیز کا بھی محتاج نہیں ہے ہلاک کرنے کے لیے کہ کوئی چیز ہو،
اور خانہ کعبہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچایا تھا پرندے بھیج کے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بچا سکتا ہے۔ تو اب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو فوراً بیت المقدس آزاد کرا سکتا ہے، کافروں کو ہلاک کر سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے اب بھی انہیں مار سکتا ہے، مگر نہیں مار رہا تو وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ بھی ڈھیل دے رہا ہے۔ اب میں اور آپ تو اللہ سے سوال نہیں کر سکتے اللہ ابھی فوراً عذاب دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم مجبور نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ کو ہم مجبور نہیں کر سکتے۔ لیکن اب اگر آپ کو یہ سوال سننے میں آئے کہ اگر تم لوگوں کا خدا ہے تو وہ پھر ان کافروں کو مارتا کیوں نہیں ہے، جو مسلمانوں کو مار رہے ہیں انہیں ختم کیوں نہیں کرتا، اور وہاں بم بلاسٹ ہو رہے ہیں انہیں کیوں نہیں مارتا، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ یہ کہیں گے کہ نہیں ہے پھر خدا معاذ اللہ ہے نا؟ یہ دل میں ہمیشہ اپنے بات رکھنا، اللہ تعالیٰ ہے، مگر ہم اسے چاہیں کہ میرے مطابق اللہ تعالیٰ کوئی کام کرے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غرق کر دیا تھا، لیکن انہوں نے بھی 950 سال تبلیغ کی ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو غرق کیا جب انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی بات نہیں مانی۔ تو ابھی بھی ہمیں ڈرنا چاہیے کہ اگر ہمیں کوئی حق کی بات بتا رہا ہو، صحیح بات بتا رہا ہو، دین کی طرف لا رہا ہو، مگر ہم اس کی واعظ و نصیحت کو قبول نہ کر رہے ہوں، تو اس میں اس کی ہلاکت نہیں ہے، ہماری ہلاکت ہے۔ اور اسی طرح دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام انہیں برے کیوں لگتے تھے، ورنہ وہ تو انہیں قرآن پڑھ کے سناتے تھے، مطلب قرآن تو ہماری کتاب ہے، اللہ کے احکامات سناتے تھے، انہیں برے کیوں لگتے تھے؟ اب آج کے دور میں اگر ہم یہ سن رہے ہیں تو ہمیں عجیب لگ رہا ہے نا کہ کیسے بے وقوف لوگ تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام انہیں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو مان لو، اللہ کی مان لو، مگر وہ حضرت نوح علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے، نہ اللہ کی مانتے تھے، انہیں بلکہ حضرت نوح علیہ السلام کے الٹا دشمن ہو گئے تھے۔ لیکن آج یہی باتیں اگر علماء کرام پبلک سے کریں تو انہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ جو علماء ہیں یہ ہماری نفسانی خواہشات پر تکمیل میں آڑے آ رہے ہیں۔ جیسے میرا دل تو چاہ رہا ہے کہ بغیر برقعے کے گھوموں، علماء کہہ رہے ہیں برقع پہنو، میرا دل تو چاہ رہا ہے میں آزادانہ زندگی گزاروں، مگر علماء منبر پہ بیٹھ کے کہتے ہیں نہیں تم آزاد نہیں ہو، عورتوں تمہاری ایک لمٹ ہے، مسلمانوں کی ایک لمٹ ہے۔ تو ہمیں علماء بھی برے لگ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ علماء وہ اپنی طرف سے کوئی شریعت نہیں سنا رہے، وہ اللہ کا پیغام سنا رہے ہوتے ہیں۔ تو جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو حضرت نوح علیہ السلام کے اس وقت وہ نیکی کے الفاظ، ہدایت کے الفاظ برے لگتے تھے، ویسے ہی آج ہمارا رویہ ہے، ہمیں بھی علماء حق کی باتیں بری لگ رہی ہوتی ہے، کیونکہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے یہ ہمیں گناہ سے روک رہے ہیں، اور گناہ میں مزہ آتا ہے، گناہ کرنے میں مزہ آتا ہے، سانگ سننے میں مزہ آتا ہے، ایک دوسرے کو مارنے میں مزہ آتا ہے، گالیاں دینے میں مزہ آ رہا ہوتا ہے، بدلہ لینے میں مزہ آ رہا ہوتا ہے، جھوٹ بولنے میں مزہ آ رہا ہوتا ہے، رشوت لینے میں، دھوکہ دینے میں، فراڈ کرنے میں، سود کھانے میں مزہ آ رہا ہوتا ہے۔ لیکن علماء کہتے ہیں نہیں کرو ایسے، تو ہمیں علماء ہم کہتے ہیں عالموں کی نہیں سنو، یہ تو ایک تو لڑتے رہتے ہیں، اور کسی سے کہو گے کوئی کہہ دے گا بینک سے قرضہ لینا جائز ہے، اور کوئی کہہ دے گا سود ہے، تو بھائی چھوڑو جو تمہارا دل کرے وہ کر لو۔ تو وہی حضرت نوح علیہ السلام اس لیے انہیں برے لگتے تھے، اور آج ہمارا بھی یہی رویہ، ہمیں بھی جو واعظ و نصیحت کرتا ہے نا ہمیں وہ شخص برا لگتا ہے۔ تو یہ ہمیں سیکھنا ہے اس سے، ہمیں جو ہمارا مصلح ہے، جو ہمیں واقع میں ہماری اصلاح کر رہا ہے، ہمیں ہدایت کی طرف بلا رہا ہے، ہمیں اس سے متنفر نہیں ہونا چاہیے۔ کیونکہ اگر پیاسا کنویں سے دور ہوگا تو پیاسا ہلاک ہوگا، کنویں کا کچھ بھی نہیں جائے گا۔